بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ میرے عزیزو، زندگی اللہ کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی کاروبار ہے، ابھی پڑھائی ہے، ابھی مستقبل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت اچانک آتی ہے اور موقع نہیں دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ یہ الفاظ دراصل ایک نصیحت ہے کہ زندگی کا کوئی یقین نہیں اور کل کا دن ہمارے اختیار میں نہیں، لہٰذا جو بھی نیک کام کر سکتے ہو آج کر لو، ابھی کر لو۔ پہلا یہ کہ فقیری جو خدا فراموشی لے آئے۔ تو میرے بھائیوں، جب فقر و فاقہ آتا ہے تو انسان کے سامنے سب کچھ دھندلا جاتا ہے۔ پیٹ کی بھوک، بچوں کی ضرورتیں، ان سب میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیری آنے سے پہلے نیکیاں کر لو۔ آج اگر اللہ نے تھوڑا سا بھی وقت دیا ہے، صحت دی ہے، تو اسی وقت نماز، روزہ، صدقہ، نیکی میں آگے بڑھو۔ دوسرا، دولت جو سرکش بنا دے۔ تو میرے دوستو، دولت اللہ کی نعمت بھی ہے اور امتحان بھی۔ کچھ لوگ دولت سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر دولت غرور و تکبر میں ڈال دیتی ہے۔ دولت ملنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کا غرور تمہیں نیکی سے دور کر دے۔ اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غرور نہ کرو۔ تیسرا، بیماری جو سب کچھ توڑ ڈالے۔ تو میرے عزیزو، صحت اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ آج اگر انسان صحت مند ہے تو سجدے آسان ہے، روزے ممکن ہے، نیکیاں آسان ہے، لیکن اگر بیماری آ گئی تو سب کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحت ہے تو نماز میں لطف ہے، تلاوت میں مزہ ہے، روزے کی طاقت ہے، خدمت کی ہمت ہے، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ ابھی جوانی ہے، ابھی صحت ہے، ابھی وقت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحت ہے تو وقت ضائع نہ کرو، نیکیاں کما لو۔ کل کو بیماری نے گھیر لیا تو صرف حسرت رہ جائے گی۔ بڑھاپا جو عقل چھین لے۔ تو میرے بھائیوں، جوانی کا ایک لمحہ اللہ کی عبادت کے لیے قیمتی خزانہ ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو یاداشت کمزور، جسم ناتواں اور دل تھک جاتا ہے۔ آج جوان ہو تو قرآن پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، اللہ کی راہ میں چل لو۔ بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ جوانی میں نیکیاں کرنے کی توفیق بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اگر بڑھاپا آ گیا، جسم کمزور ہو گیا، حافظہ ساتھ چھوڑ گیا، تو انسان چاہ کر بھی زیادہ عبادت نہیں کر پاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ تیار کر لو۔ اچانک موت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، موت سب کے پاس آتی ہے، نہ دن بتاتی ہے نہ وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل کا انتظار نہ کرو، کل کا انتظار نہ کرو، ابھی نیکی کر لو، ابھی توبہ کر لو۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے اندر جانے کے بعد صرف اعمال ساتھ جائیں گے، دولت، شہرت، رشتہ دار کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ کسی کو بیماری نے موت دی، کسی کو حادثے نے، کسی کو نیند میں بلا لیا۔ موت کا دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت نہیں لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ کل کا دن ہمارے ساتھ میں نہیں، اس لیے آج ہی نیکی میں سبقت کر لو۔ چھٹا، دجال کا فتنہ۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ ایمان کو ہلا دے گا،
عقلوں کو الجھا دے گا۔ ایسے حالات میں صرف وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے پہلے سے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا۔ اس لیے ایمان پر جم جاؤ، قرآن کے ساتھ تعلق بنا لو، نیکیاں کر لو تاکہ اس فتنے سے بچ سکو۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دے گا، آنکھوں کو دھوکہ دے گا، عقلوں کو بہکا دے گا۔ ایسے فتنے سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایمان مضبوط کر لو، قرآن سے جڑ جاؤ، نیکیاں کر لو، کیونکہ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ دجال کے فتنے میں بہک جائے گا۔ ساتواں، قیامت، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ اور قیامت تو بہت سخت اور کڑوی چیز ہے۔ قیامت کا دن بہت بڑا سخت دن ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے دودھ پلانے والی اپنی اولاد کو بھول جائے گی۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ نبی، ولی، شہید سب یہی کہیں گے، نفسی نفسی، یا اللہ بس میری جان بچا۔ میرے بھائیو، قیامت کے مناظر کتنے ہولناک ہیں۔ سورج قریب، زمین لرزتی ہوئی، اعمال کا حساب، پل صراط پر گزرنا، اس دن صرف نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے پاس صحت ہے، جوانی ہے، وقت ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ آج ہی قرآن سے تعلق بنا لو، آج ہی نماز کے صفوں کو آباد کر دو، آج ہی اپنی زبان کو ذکر سے تر کر لو، آج ہی والدین کو خوش کر لو، آج ہی دل سے توبہ کر لو۔ تو میرے بھائیو، کل کا دن ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ موت کا فرشتہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، اس لیے ابھی پلٹ آؤ، ابھی اللہ کے دامن کو تھام لو، ابھی مسجدوں کو آباد کر دو۔ کل کا انتظار مت کرو، کل کا کوئی یقین نہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری صحت کو تیری اطاعت میں لگا دے۔ یا اللہ، ہماری دولت کو خیر کے کاموں میں لگا دے۔ یا اللہ، موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ، دجال کے فتنے اور قیامت کے ہولناک دن سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔